أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. محترم سامعین اور مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران ملک چینل پر سورہ یاسین کی ہفتہ واری آن لائن تفسیر کا سلسلہ بحسن و خوبی چل رہا ہے. اس سے پہلے 2 نشستیں ہم مکمل سن چکے ہیں. پہلی نشست میں ہم نے سورہ یاسین کے نام، ان کی خصوصیات، اور پھر دوسری نشست میں سورہ یاسین کی فضیلتوں کو سنا تھا. آئیے اب ہم باضابطہ آج کی اس تیسری نشست سے سورہ یاسین کی بالاستیعاب اور تفصیلاً اور ڈیٹیل تفسیر سنیں گے. اللہ تعالیٰ اس تفسیر کو قبول فرمائے اور پایۂ تکمیل کو پہنچائے. ٹرانسلیشن ان آیتوں کا جن کی تلاوت کی گئی ہے ہم پہلی نشست میں سن چکے ہیں، اس لیے ہم اب لفظ یاسین سے تفسیر سننا شروع کرتے ہیں. اس سورت کا جو پہلا لفظ ہے یاسین، اور اسی نام سے یہ سورت مشہور بھی ہے، سورہ یاسین کہتے ہیں اس کو. لفظ یاسین کیا ہے یہ؟ تو یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات قرآن پاک کی چند سورتوں کے شروع میں کچھ حروف آئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف. تو اس طرح کے حروف کو قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں جو آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا ٹرانسلیشن اور مطلب ہوتا ہے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. مقطعات الگ الگ کیے ہوئے حروف. تو چونکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، قرآن پاک کی دوسری آیتوں کی طرح ملا کر نہیں پڑھا جاتا ہے جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. اور مقطعات کہتے ہیں الگ الگ کیے ہوئے حروف، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. دوسری بات کہ حروف مقطعات کا معنی، ٹرانسلیشن، مطلب کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے 2 طرح کی باتیں فرمائی ہیں کہ حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم اور اس کے ٹرانسلیشن کے بارے میں کیا بات ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان حروف کا، چاہے وہ یاسین ہو یا الف لام میم ہو یا الف لام میم را ہو، ان حروف مقطعات کا معنی اور ٹرانسلیشن اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ عام انسانوں کو، بلکہ ان حروف کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے. اور دوسرا قول ہمارے مفسرین علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ان حروف کا معنی اور مطلب، حروف مقطعات کا معنی اور مطلب اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتلایا. گویا کہ ان حروف کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، کوڈ ورڈ ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کا معنی اور مطلب اللہ پاک نے انسانوں کو نہیں بتلایا.
سوال یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں نہیں بتلایا؟ جیسے قرآن پاک کی دوسری آیتوں کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ اور تفسیر یہ سب ہم جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی اور مطلب انسانوں کو بتلایا ہے، تو ان حروف مقطعات کا معنی اور مطلب اللہ پاک نے انسانوں کو کیوں نہیں بتلایا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے تاکہ انسان ہمادانی کا دعویٰ نہ کرے کہ میں قرآن پاک کی ہر بات کو جانتا ہوں، قرآن پاک کی ہر بات کا علم میرے پاس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حروف کا معنی اور مطلب اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ کیونکہ ہمادانی کہ انسان اللہ کی طرح یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر بات کا علم رکھتا ہوں، مجھے ہر بات کا علم ہے، اللہ کو یہ دعویٰ پسند نہیں ہے۔ معلومات کے طور پر ایک مختصر واقعہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطیب بن کر کھڑے ہوئے، خطاب کرنے لگے تو ایک شخص نے سامنے سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بتائیے ای الناس اعلم، لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس زمین پر کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، نبی تھے اللہ کے، ان کا جواب دینا اس اعتبار سے صحیح تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ انا اعلم الناس، اس وقت میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اس لیے میں اس دھرتی پر اور اس زمین پر سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، جو اگرچہ نبی نہیں تھے، مجمع البحرین دو سمندر کے ملنے کی جگہ جاؤ، ہم نے ان کو تم سے زیادہ علم دیا ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم، نظام کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم عطا فرمایا تھا۔ بہرحال اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی ہمادانی کا اور ہر چیز کے علم کا دعویٰ نہ کرے، یہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ان حروف کا معنی اور مطلب اللہ پاک نے تمام انسانوں کو اور عام انسانوں کو نہیں بتلایا۔ آئیے حروف مقطعات کے بارے میں ایک اہم بات اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ حروف مقطعات کا معنی اور مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ان حروف کی تلاوت اور قرآن پاک میں ان حروف کو پڑھنے کا ثواب اور نیکیاں اتنا ہی ہے جتنا دوسری آیتوں کو پڑھنے کا ثواب اور نیکیاں بندے کو ملتی ہیں۔ کہ الف لام میم یاسین اگر کوئی تلاوت کرے تو اس کو اتنی ہی نیکیاں ملے گی جتنی نیکیاں دوسری آیتوں کو پڑھنے اور تلاوت کرنے سے ملتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حروف مقطعات کی مثال دے کر فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اسے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، والحسنۃ بعشر امثالها۔ آگے حضور مثال دے رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم پورا ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حروف مقطعات کی مثال دے کر، یعنی الف لام میم کی مثال دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئر فرما دیا، واضح فرما دیا کہ ان حروف کا اگرچہ ہمیں معنی اور مطلب معلوم نہیں ہے، لیکن ان کو بھی تلاوت کرنے کا ثواب اور نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ قرآن کو سمجھے بغیر ثواب نہیں ملتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تبھی ثواب ملتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ بغیر سمجھے بھی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی تو بھی اس کو ثواب اور نیکیاں ملتی ہے۔ آئیے لفظ یاسین، جو یہاں اس سورت کا پہلا لفظ ہے یاسین، اس کے بارے میں ہمارے علماء
محققین اور مفسرین نے اپنی ذاتی تحقیق اور اندازے کے مطابق کچھ باتیں بتلائی ہیں کہ یاسین کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یاسین یہاں یا سید البشر کے معنی میں ہے، اے انسانوں کے سردار، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یاسین یہ یا انسان کا مخفف اور شارٹ فارم ہے کہ اے انسان کامل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یاسین یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمانی ربی فی القرآن بسبعۃ اسماء، کہ میرے رب نے قرآن پاک میں مجھے 7 ناموں سے بیان فرمایا ہے، میرے 7 نام بیان فرمائے ہیں، جیسے محمد، احمد، مزمل، مدثر وغیرہ، ان میں سے ایک نام یاسین بھی ہے۔ تو گویا کہ ہمارے علماء کی تحقیق کے مطابق یاسین یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہے۔ بس ایک بات رہ جاتی ہے لفظ یاسین کے بارے میں، آج کی نشست کی آخری بات، کہ یاسین بہت سارے لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے، تو یاسین نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا یاسین نام رکھا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ہاں، یاسین نام رکھا جا سکتا ہے، البتہ یاسین جو قرآن پاک میں جس خط کے ساتھ اور جس فونٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے یاسین، اس طرح نہ لکھا جائے، بلکہ یا کے ساتھ الف ملا کر لکھا جائے اور آگے سین، یاسین، اس طرح اس کا فونٹ اور ہینڈ رائٹنگ ہو تو یاسین کا نام رکھنا صحیح ہے۔ یہ ہمارے علماء محققین اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ آج کی یہ تیسری نشست یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔